السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ قیامت جو انسان مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ قیامت کا دوسرا نام ہے۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت آخری امت ہے اور اسی امت پر قیامت آئے گی۔ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جن میں سے ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا، لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچ اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی لوگ دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر جو چیز رکھوائی جائے گی وہ لوگ اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے کمینے اور رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے کی وہ حالت ہوگی کہ جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، فضول سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگیں گے، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک کا نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ، سونے کا ایک خزانہ ظاہر کر دے گا جس پر لوگ لڑیں گے، اور لوگ اتنا لڑیں گے کہ ہر 100 میں سے صرف ایک بندہ بچے گا، اور ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کے عذاب شروع ہو جائیں گے، ان عذابوں میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی یا لوگ خود اپنی شکلیں بگاڑ کر اس پر خوشی محسوس کریں گے، پے در پہ کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی کہ جیسے ہار ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے بار بار گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو، پھر آپ نے دخان یعنی دھوئیں اور دجال کا ذکر کیا، دابت الارض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ بن مریم کا پیدا ہونا، ان کا نزول، یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا، 3 بار زمین کا دھنسنا، مشرق میں دھنسنا، مغرب میں، اور جزیرۃ العرب میں زمین جو ہے وہ دھنس جائے گی، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔
بہت سے مفسرین نے قیامت کی مزید نشانیاں یہ بتائی ہیں کہ فاسقوں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی، لوگ گانے بجانے والی عورتوں کو پسند کریں گے، لوگوں کے گھروں میں اور نمازوں کے اوقات میں میوزک اور گانے کا بندوبست ہوگا، لیکن لوگ اس کی توجہ اس طرف نہیں دیں گے، سریراش شراب نوشی ہوگی، ظلم پر فخر کیا جائے گا، انصاف عدالتوں میں بک جائے گا، ظالموں کے مددگاروں کی کثرت ہوگی، شیر چیتوں کی کھال بچھا کر لوگ بیٹھیں گے اور فخر محسوس کریں گے، پچھلی امت اگلی امتوں پر لعنت کرے گی، لوگ قرآن موسیقی کی طرز پر پڑھنے لگیں گے، اور جس وقت یہ باتیں ظہور پر آ جائیں گی اس وقت سرخ آندھی، صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو، جس وقت صرف زبانی جمع خرچ باقی رہ جائے گا اور عمل نام کا باقی نہیں رہے گا، لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں سمجھنے کی طاقت کھو دیں گے، صلح رحمی باقی نہ رہے گی، یاجوج اور ماجوج دنیا میں نکل پڑیں گے اور افراتفری مچ جائے گی، مغرب سے آفتاب طلوع ہو جائے گا، کوہ صفا زلزلہ سے پھٹ جائے گا، اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل صورت کا جانور برآمد ہوگا، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سب ایماندار مر جائیں گے، کانا دجال بھی دنیا میں آئے گا اور وہ بھی دنیا میں بہت زیادہ تباہی پھیلائے گا۔ قرآن کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن بہت عظیم دن ہوگا، اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے، اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، سورہ نازعات میں فرمایا کہ ہر طرف مصیبت چھا جائے گی، سورہ الانسان میں فرمایا اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا، سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا، سورہ قیامہ میں ہے کہ اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی، سورہ نور میں ارشاد فرمایا اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، اور سورہ انسان میں فرمایا وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا، اور سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، سورہ الحج میں ہے کہ وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا، سورہ شورا میں ہے اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرتا پھرے گا، اور سورہ طور میں ہے کہ اس دن کسی کا مکر و فریب اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی رشتہ دار اس کے کام آئے گا، سورہ الکہف میں ہے کہ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، سورہ طور میں ہے کہ آسمان لرزے گا، سورہ مزمل میں ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، سورہ نبا میں ہے کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، سورہ تکویر میں فرمایا کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، سورہ المعارج میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، سورہ تکویر میں ہے سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورہ قیامہ میں ہے کہ چاند گہنا جائے گا، سورہ قیامہ سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، سورہ المرسلات میں ہے کہ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے زمین زور سے ہلائی جائے گی، سورہ المزمل میں ہے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، اور سورہ الحاقہ میں ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور زمین اپنے اندر کا سب کچھ نکال کر باہر پھینکے گی، اور سورہ ابراہیم میں ہے کہ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی، سورہ القاریہ میں ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، سورہ واقعہ میں ہے کہ پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے، سورہ تکویر میں ہے سمندر بھڑک اٹھیں گے، اور سورہ الانفطار میں ہے کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور سورہ المدثر میں اللہ فرماتا ہے اس دن سور پھونکا جائے گا، اور سورہ صاد میں ہے کہ سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی، اور سورہ نمل میں ہے کہ اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائے گی، اور سورہ عبس میں اللہ فرماتا ہے سور کی آواز
کانوں کو بہرا کر دے گی۔ سورہ الزمر میں ہے کہ سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اور سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں ہے اس دن اولین و آخرین کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اور سورہ الکہف میں اللہ فرماتا ہے کوئی ایک بھی باقی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جانور